بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لوليه والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستو، ہم اور معاشرہ، آج کل ہمارے معاشرہ میں موسیقی اور گانا بجانا بالکل پانی کی طرح عام ہو گیا ہے۔ جس طرح پانی بہتا ہے اسی طرح موسیقی اور گانا بجانی بجتا رہتا ہے، بجایا جاتا ہے، اور لوگ اس میں مشغول ہیں اور اس کو گناہ بھی نہیں ٹھہراتے۔ مطلب یہ کہ لوگ یہ نہیں کہتے کہ یہ گناہ ہے، حالانکہ قرآن کریم میں ارشاد بار تعالی ہے: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ان باتوں کے خریدار بنتے ہیں جو اللہ سے غافل کرنے والے ہیں، تاکہ اللہ کے یاد سے بے سمجھی گمراہ کرے اور ان کے ہنسی اڑائے۔ ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا جاتا تو آپ قسم کھا کر فرماتے تھے کہ لہو الحدیث سے مراد گانا ہے۔ یہی تفسیر عبداللہ بن عباس، حضرت جابر رضی اللہ عنہما نے بھی کی ہے۔ حضرت عکرمہ، سعید بن جبیر، مجاہد، مکحول، حسن بصری، عمر بن شعیب رحمہم اللہ جیسے جلیل القدر حضرات سے منقول ہے۔ حدیث شریف میں ہے: وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع۔ یہ بحقی کی روایت ہے، شعب الایمان سے لیا گیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: گانا دل میں نفاق کو اس طرح پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی کو لگاتا ہے۔ حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک جگہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ جا رہا تھا۔ انہوں نے بانسری کی آواز سنی تو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی اور راستے سے ایک طرف ہو کر چلنے لگے۔ دور ہو جانے کے بعد مجھ سے کہا: اے نافع، کیا تم سن رہے ہو؟ میں نے کہا: نہیں۔ انہوں نے کان سے انگلیاں نکالی اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جا رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بانسری کی آواز ایسے ہی کیا جیسے میں نے کیا ہے۔ یہ ایک صحابی کا واقعہ تھا۔ میوزک اور گانے اللہ کی ناراضی کا سبب۔ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہر شخص کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ کے مان کر چلنے،
قدم قدم پر نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے فرامین کو اپنانے، دین کے مبارک تعلیمات کے مطابق اپنے زندگی کو ڈالنے میں ہی میری نجات، کامیابی اور دونوں جہانے کی خوشگوار زندگی کا سامان ہے۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائیں گے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ارشادات وہ کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ وہ جانتا ہے اور مانتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کو میں نے پش ڈالا تو میرے دنیا بھی اجڑ جائیں گے اور آخرت بھی۔ آخرت کی نعمتوں سے بھی محرومی ہوگی اور دنیا کی خوشیوں سے بھی مجھے روٹ جائیں گے، اگرچہ وقتی طور پر حاصل رہے۔ گانا اور میوزک ایک ایسی چیز ہے جو آدمی دنیا بھی برباد کرتے ہیں اور آخرت بھی، جو آدمی کی دنیا بھی برباد کرتی ہے اور آخرت بھی۔ بعض طبیعتوں کو میوزک سننے سے شاید لذت و راحت لذت سے محسوس ہوتے ہیں۔ بعض طبیعتوں کو میوزک سننے سے شاید لذت و راحت سے محسوس ہوتے ہیں۔ ایسے لذت کی مثال اس خارش زدہ شخص کی لذت جیسی ہے جس کو خارش کرتے ہوئے مزہ محسوس ہوتا رہتا ہے، لیکن کچھ دیر بعد یہی مزہ اس کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ اسی طرح یہ میوزک بھی اللہ تعالیٰ کے سخت پکڑ اور خطرناک سزا کا ذریعہ بن جاتا ہے، خطرناک سزا کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یاد رکھ کہ یہ گناہ دو چیزوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 میوزک، گانا اور ساز و باجے پر۔ نمبر 2 بے حیائی کے جملوں اور بول، فحش خیالات، نامحرم کی آواز، جنسی جذبات کو بھڑکانے اور غلط و گناہ پر آمادہ کرنے والے نظریات پر۔ دو چیزوں پر میوزک اور یہ گناہ مشتمل ہے۔ لہٰذا اگر دونوں باتیں جمع ہو تب تو گناہ ہے ہی، اور اگر دونوں میں سے ایک بات بھی پائی جاتی ہو تو ایسے آواز کا سننا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اس لیے ایسے نعت وغیرہ جس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میوزک کی آواز ہو اس سے بھی بچنا لازم ہے۔ البتہ اگر بغیر میوزک کی وہ نعت ہو اور دیگر کوئی خلاف شرع بات نہ ہو تو اسے سنا جا سکتا ہے۔ لہٰذا میوزک اور ساز وغیرہ پر مشتمل نعتوں اور قوالیوں کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ تو نعت ہے، قوالی ہے، اس سے کیا ہونا، اس میں تو اچھی باتیں ہیں، یہ بات تو درست نہیں ہے، کیونکہ اس کے بیک گراؤنڈ میں میوزک کی آواز چلایا جا سکتا ہے۔ ایسے نعتوں اور قوالی کو نہیں سننا چاہیے کیونکہ ان میں میوزک، ساز اور باجے کی آواز شامل ہے، اور میوزک، ساز اور باجے کی آواز سننا بھی حرام ہے۔ گانے بجانے سننے میں اپنے کریم رب اور ہمدرد نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے ساتھ چند نقصانات اور بھی ہیں، جس میں نقصان نمبر 1 دل میں نفاق پیدا ہو جانا، جیسا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع۔ گانا دل میں اس طرح نفاق پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی اگاتا ہے۔ نقصان نمبر 2 امت پر مصیبتوں کا ٹوٹ پڑنا۔ ایک حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 ایسے اعمال بتائی کہ جب لوگوں ہمیں وہ کام ہونے لگے تو ان پر پریشانیاں اور مصیبتیں نازل ہونے لگ جاتی ہے۔ ان میں سے ایک کام ساز باجوں اور گانوں کی کثرت ہے۔ اللہ ہمارے اور ہمارے نسل کی اس سے حفاظت فرمائے۔ نقصان نمبر 3 بے حیائی عام ہونے لگتے ہیں، بے حیائی عام ہونے لگتے ہیں۔ نقصان نمبر 4 ہمارے بچیوں کے اخلاق خراب ہونے لگتے ہیں اور وہ اپنے والدین اور بڑوں کے نافرمان ہو جاتے ہیں۔ نقصان نمبر 5 اللہ کی یاد سے غفلت ہونے لگتے ہیں، اللہ کی یاد سے غفلت ہونے لگتے ہیں۔ نقصان نمبر 6 بے چینی، بے سکونی اور اطمینانی کی سے کیفیت طاری ہو جاتی ہے، بے چینی، بے سکونی اور بے اطمینانی طاری ہو جاتی ہے۔ امریکہ میں ہونے والے ایک تحقیق کے مطابق ہر سال امریکہ میں 600 نوجوان گانے بجانے کے اثرات سے متاثر ہو کر خودکشی کر لیتے ہیں۔ نقصان نمبر 7 احساس ذمہ داری ختم ہو جاتا ہے،
احساسی ذمہ داری ختم ہو جاتا ہے۔ نقصان نمبر 8، فحش اور گندی زبان استعمال ہونے لگتی ہے۔ فحش اور گندی زبان استعمال ہونے لگتی ہے۔ یہ کچھ نقصانات حدیث سے بھی ثابت ہے اور تجربات سے بھی ثابت ہے اور تحقیق سے بھی ثابت ہے۔ گانے بجانے سننے سے یہ 8 اثرات بھی پڑ جاتے ہیں، یہ 8 نقصانات ہو جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ بہت سے اور بھی ہے، لیکن مختصر یہ بیان کیا گیا۔ خوشگوار اور پرسکون زندگی کے لیے، طرح طرح کے پریشانیوں، مصیبتوں اور اللہ کے عذاب سے حفاظت کے لیے، بااخلاق و باکردار معاشرہ کی تشکیل کے لیے ہم میں سے ہر شخص یہ عزم کرے کہ وہ خود بھی گانے اور میوزک سننے سے بچے اور اپنے بچے بچیوں، رشتہ داروں اور دوستوں کو بھی نرمی اور محبت سے گانے سننے سے بچائے گا۔ اس کے لیے چند باتوں پر خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی ان کی ترغیب دے۔ نمبر 1، خدا نخواستہ اس گناہ میں مبتلا ہے تو بلا تاخیر ابھی 2 رکعت نفل پڑھ کر اپنے پروردگار سے خوب رو رو کر مانگے کہ اے اللہ مجھے اس گناہ کے نحوست سے بچا لے، اس کی نفرت میرے دل سے ہٹا دے تاکہ میں گانے و میوزک کے خطرناک نقصانات سے بچ سکوں۔ نمبر 2، جیسے ہی گانے کی آواز کانوں میں پڑے تو فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، مانگنا شروع کر دے اور اپنے دل و دماغ کو گانے کی آواز سے ہٹا کر دوسرے کاموں میں لگانے کی کوشش کرے۔ نمبر 3، ایسے تقریبات اور محفلوں میں بھی جانے سے بچے جہاں معلوم ہوگے کہ گانے میوزک بجائے جاتے ہیں۔ اس کا حل یہ کہ اس تقریب سے کچھ دن پہلے یا کچھ دن بعد جا کر ان کی خوشی میں شریک ہو جائے اور ان کو یہ بتا کر معذرت کر لے کہ آپ برا نہیں مانے گا، لیکن میں گانے اور میوزک سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے اس نقصان سے بچا لے۔ نمبر 4، اپنے موبائل پر میوزک والی رنگ ٹون کو بدل لے تاکہ ہم خود بھی اس گناہ سے محفوظ رہے اور دوسروں کی تکلیف کا ذریعہ بھی نہ بنے۔ نمبر 5، اس دعا کو اپنے پاس نوٹ کر کے یاد کر لے، دھیان کے ساتھ مانگنا شروع کر دے۔ اور دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء۔ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء۔ اے اللہ، ہمیں برے اخلاق، برے اعمال اور برے خواہشات سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ ہم میں سے ہر ایک یہ ٹھان لے کہ اب آئندہ انشاءاللہ ساری زندگی میں گانے نہیں سنوں گا، ایسے مجلس و تقریب میں فوراً دور ہو جاؤں گا، چاہے گانے بج رہے ہو یا میوزک والے نعتیں یا قوالیاں سنی جا رہی ہو، کیونکہ حقیقی خیر اور اصل سکون و کامیابی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے احکامات سے اپنی زندگی و سنوارنے میں ہے۔ خدائے رحمان سے درخواست ہے کہ ہمیں تمام گناہوں بالخصوص گانے اور میوزک سننے سے ہماری حفاظت فرمائیں، آمین۔ جیسے گانا بجانا حرام ہے تو اس کے آلات کا کیا حکم ہے؟ گانے بجانے کے آلات کے بارے میں بخاری شریف میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ۔ ضرور میرے امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو عورتوں کے شرمگاہ یعنی زنا اور ریشمی کپڑوں اور شراب اور گانے بجانے کے آلات کو حلال ٹھہرائیں گے۔ یہ حرام ہے۔ آلاتی موسیقی کے بارے میں مسند امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ میں ہے، عن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ بعثنی رحمة للعالمین وہدى للعالمین وامرنی ربی بمحق المعازف والمزامیر والاوثان والصلب۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक मेरे रब ने मुझे दोनों जहानों के लिए रहमत और हिदायत बनाकर भेजा है, और मेरे रब ने मुझे बांसुरी और गाने बजाने के आलात, बुत और सुलेब तोड़ने का हुक्म दिया है। तो दोस्तों, ये आज का तहक़ीक़ था, आज का रिसर्च था, और आपके साथ और आपके सामने रखने का मेरा एक ज़िम्मेदारी था कि मैंने आपके सामने ये तहक़ीक़ कर दी और आपके सामने रख दी। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारे खामियाँ दूर फ़रमाए। खुसूसन रब्बुल आलमीन हमें गाने बजाने सुनने से हिफाजत फ़रमाए और हमारे दिलों में गाने बजानों की जो नहूसत है वो नहूसत हमारे दिलों से उठा दे, और गाने बजाने रब्बुल आलमीन हमें हमारे दिलों को नापाक करार दे कि ये गाने बजाने हराम हैं। रब्बुल आलमीन हमें और आपको इस बातों पर तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक और पैगाम के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। उसी तक अपने आप का ख्याल ज़रूर रखें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।